اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے بلوچستان کے جماعت کے صوبائی عہدیداروں کو اس اجتماع کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی اس سعی کو، کوشش کو، محنت کو درجہ قبولیت عطا فرماتے. میرے ذمے اجتماع کے منتظمین نے جو موضوع لگایا ہے وہ موضوع میرا من پسند موضوع ہے. اور بڑا دل نشین موضوع ہے. عظمت اصحاب رسول. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں کافی دیر سے سٹیج پہ موجود ہوں. بڑے معلوماتی بیان ہوتے رہے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ سارے خطیب قبرستان میں بیان کر رہے ہیں. نہ آپ نے کوئی ہوں کی نہ ہاں کی، غالباً آپ یہ کہنا چاہتے تھے خطیب صاحب شروع راؤ سن تواڈے تے اعتبار ہے.
میں ایسے گفتگو نہیں کروں گا. اگر آپ نے مجھ سے تقریر سننی ہے تو آپ تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیں. بولے ذرا زور سے بولیں. چلو اگر آپ زبان نہیں ہلا سکتے تو آپ تھوڑا سا اپنا سر ضرور ہلائیں گے تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی. تھوڑا سا ماحول بنائیں اجتماع کا. جس خوش نصیب آدمی نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے نبی اکرم بولیے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو دیکھ لیا تو شریعت میں اس کو صحابی کہتے ہیں. سبحان اللہ. صحابیت کا یہ درجہ اتنا اعلیٰ اور عظیم اور اولا اور بالا اور بلند ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت مل جائے تب بھی کسی صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ جو میں نے جملہ کہا بعد میں آنے والی امت، اس سے مراد میں نہیں ہوں. بعد میں آنے والی امت سے مراد علماء دیوبند بھی نہیں، علماء اہل حدیث بھی نہیں، علماء بریلی بھی نہیں. بعد میں آنے والی امت سے میری مراد آج کے علماء نہیں ہے. بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام محمد، امام ابو یوسف، امام بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ابن حجر، ابن جریر، ابن کثیر، امام رازی. بعد میں آنے والی امت سے میری مراد ہے تابعین جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی تھی. یہ سارے علماء، صلحاء، اتقیاء، شہداء، مجتہدین، مفسرین، محدثین، بزرگان دین، شب زندہ دار، تہجد گزار، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، یہ ساری امت کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر یوں کھڑے ہوتے چلے جائیں. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ حبشے کے بلال کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے.
صحابیت کا درجہ کتنا اعلیٰ درجہ ہے؟ قیامت کے دن امام اعظم امام ابو حنیفہ آئیں گے، اللہ فرمائیں گے کیا لائے ہو؟ وہ اپنی فقہ پیش کریں گے، مفسرین سے اللہ پوچھیں گے تم کیا لے کے آئے ہو؟ وہ اپنی تفسیریں پیش کریں گے۔ متقی لوگ اپنا تقویٰ، علماء اپنا علم، قاری اپنی قرات، شہداء اپنی شہادت، شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ولایت کو پیش کریں گے۔ اور جب حبشے کا بلال آئے گا، اللہ فرمائیں گے بلال تو کیا لے کے آیا ہے؟ وہ کہے گا تیرے نبی کے چہرے کی زیارت لے کے آیا ہوں۔ یہ جو صحابیت کا درجہ ہے، میں منزل پر منزل گفتگو کرتا چلا جاؤں گا، ایک ایک سیڑھی کر کے میں آپ کو اوپر چڑھاتا چلا جاؤں گا۔ صحابیت کے درجے کا آپ کو پتہ چل گیا؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ یہ جو صحابیت کا درجہ ہے یہ کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کے سروں میں طوطے بیٹھ جانے میں یہ وہابی کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، آپ نے اسے وہابی سمجھ لیا ہو۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ کسب کا معنی ہوتا ہے کمائی، کسب کا معنی ہے محنت، کسب کا معنی ہے کوشش۔ بندہ محنت کرے صحابی بن جائے؟ نہیں۔ بندہ محنت کرے عالم بن جائے، بندہ محنت کرے حافظ بن جائے، بندہ محنت کرے قاری بن جائے، بندہ محنت کرے مفسر بن جائے، بندہ محنت کرے محدث بن جائے، بندہ محنت کرے صحابی بن جائے؟ نہیں۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے۔ زیادہ نمازیں پڑھنے سے، جہاد کرنے سے، تلاوت کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، رب کے راستے میں خیرات کرنے سے بندہ صحابی نہیں بنتا۔ صحابیت کا درجہ اعمال سے حاصل نہیں ہوتا، عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ نبوت کا درجہ کیا ہے؟ بولتے تو نہیں۔ نبوت کا درجہ کسبی ہے۔ بندہ نیکیاں کرے نبی بن جائے، بندہ نمازیں پڑھے نبی بن جائے، بندہ جہاد کرے نبی بن جائے، بندہ تہجد پڑھے نبی بن جائے۔ بلوچستان کے لوگ میرے اشارے کو کس حد تک سمجھتے ہیں آپ کے چہرے مجھے بتائیں گے۔ بندہ انگریز کے بوٹ پالش کرے اور نبی بن جائے، کیا بن جائے گا؟ بندہ انگریز کے بوٹ پالش کرے نبی بن جائے۔ نبوت کا درجہ کسبی نہیں، وہ بھی ہے۔ صحابیت کا درجہ بھی کسبی نہیں، وہ بھی ہے، عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ سمجھ گئے آپ اس بات؟ نہیں سمجھے تو میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دوں۔ امام اعظم کو، امام بخاری کو، امام مسلم کو، امام احمد ابن حنبل کو، امام شافعی کو اللہ نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو اللہ نے میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔
بڑی بات آئے تو آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تو کہو گے نا؟ خود سے بولو اللہ نے میرے نبی کو حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر مکے میں پہنچایا، پھر میرا رب بلال کو میرے نبی کے قدموں میں لایا، اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا نا تو پھر بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت پہ پہنچا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، کیا ہے؟ خدا کے لیے اس کو سمجھ جاؤ، سارے اشکال ختم ہو جائیں گے۔ جتنے لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، جتنے لوگ صحابہ پہ تان کرتے ہیں، خدا دی قسم ہے سارے علماء کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گا، علماء میری بات پہ توجہ کریں۔ صحابی کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ سبحان اللہ تو آپ نے کہا، لیکن سمجھ تو کخ بھی نہیں ہے۔ نسبت کا تعلق کیا ہے؟ صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ کیوں نہیں تولنا؟ کہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے، انہوں نے عمل کیے، صحابی بن گئے۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر صحابی کے عملوں سے بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں تو اتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں، درجہ اعمال کی وجہ سے، پھر ان کے عملوں سے بحث کیوں؟ یا تو وہ صحابی بنتے اعمال کی وجہ سے، پھر آپ کہتے پہلے عمل اچھے تھے، صحابی بن گئے، بعد میں عمل برے ہو گئے۔ جب صحابی اعمال کی وجہ سے بنا ہی نہیں، میرے عمل سے بحث ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ امیر محترم کی عمل سے بحث ہو سکتی ہے؟ اشاعت التوحید کے علماء کے اعمال پہ بحث ہو سکتی ہے؟ مفسر، محدث، مفسر، مجتہد، ان کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ مجھ پر تنقید ہو سکتی ہے، میرے استاد پہ بھی ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ بھی ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے۔ تنقید کا حق ہے ارے آپ کسی مفسر پہ تنقید کرنا چاہیں، کسی عالم پہ تنقید کرنا چاہیں، کسی مرشد پہ تنقید کرنا چاہیں، امام پہ تنقید کرنا چاہیں، آپ کو تنقید کرنے کا حق ہے۔ صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، بے شک تو میں نے کتنی بڑی بات کی ہے۔ صحابہ کے اعمال سے بحث تب کرو جب صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہو، پھر کہو پہلے اچھے عمل تھے، بعد میں عمل خراب ہو گئے۔ سٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے، سامعین میں بھی سینکڑوں علماء ہوں گے، طلبہ بھی ہوں گے، تعلیم یافتہ طبقہ بھی ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، میں اپنی بات کہتا ہوں، کرتا ہوں اور بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں صحابہ میرے محسن ہیں، میرے محسن ہیں، مجھے قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے،
مجھے توحید پہنچی، سے بولا مجھے دین کے احکام پہنچے، مجھے نبی پاک کی نبوت پہنچی، ختم نبوت کا مسئلہ پہنچا صحابہ کی وجہ سے۔ صحابہ نہیں ہوں گے نا کچھ نہیں بچے گا، نہ توحید بچے گی، نہ قرآن بچے گا، نہ حدیث بچے گی، نہ نبوت بچے گی، نہ ختم نبوت بچے گی۔ ان سب کو بچانا ہے تو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے گا، پہرا دینا پڑے گا، پہرا۔ یہ سارے سچے ہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں، یہ دین کے عینی گواہ ہیں۔ یہ ہمارے پنجاب کے علاقے میں امیر صاحب تشریف لاتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ وہاں سے ضد کر لی اماں حلوہ کھانا، حلوہ تو سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو گے نا؟ آپ یہ کہتے رہتے ہیں مولوی بڑا حلوہ کھاتے ہیں، سامنے کل کا کسی نے کھوایا۔ اماں حلوہ کھانا ہے، ماں نے 1 روپیہ دیا، سستا زمانہ تھا، ایک پیالہ دیا، پیالہ ایسا تھا جس کے پہلے میں یہ نیچے والی طرف بھی ذری گہرائی تھی، گہرائی۔ بچہ گیا، اس نے کہا روپیے کا تیل دے، دکاندار نے تیل ڈالا، سستا زمانہ تھا، پیالہ چھوٹا تھا، تیل زیادہ تھا۔ دکاندار کہنے لگا تیل بچ گیا ہے، باقی کا کہاں ڈالوں؟ اس نے کہا ادھر ڈال دیں، ادھر ڈال دیں۔ دکاندار بھی ایسا ہی تھا، اس نے ادھر ڈال۔ گھر آیا، ماں نے کہا روپیے کا اتنا تھوڑا تیل؟ اس نے کہا اماں ادھر بھی ہے، اماں ادھر بھی ہے۔ بندے عالمی کہتا ہے پھر یہ تیل نہ ادھر رہا نہ تیل ادھر رہا، اگر صحابہ نہ رہے نا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا۔ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے گا۔ مجھے صحابہ سے محبت ہے، لیکن خدا گواہ ہے میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، میں نہیں کرتا۔ مجھے پتا تھا آپ پر خاموشی طاری ہو جاتی۔ میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے؟ نہیں۔ جہاد زیادہ کرتے تھے؟ نہیں۔ خیرات زیادہ کرتے تھے؟ رات کو جاگ کے عبادتیں کیا کرتے تھے؟ میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے محمد عربی سے محبت ہے، اس نسبت سے میں محبت کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل، میں کہوں گا اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ہمارا ہر عالم جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے۔ نہ کبھی علماء کی توجہ اس طرف گئی، نہ کبھی آپ کی توجہ اس کی طرف گئی۔ اللہ اللہ فی اصحابی، سنتے ہو جمعے میں کہ نہیں سنتے ہو؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ آگے پڑھو، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ یار کس کے ہیں؟ کیوں بھائی؟ دوست کا دوست جو ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یار کس کے ہیں؟
यकीन हो जाए। कल भी मैंने बात करनी है आपसे इंशाअल्लाह। पहले जमाने में कुछ जमाना पहले जब रिश्ते नाते होते थे ना, कहीं लड़की देखने गए, लड़की पसंद आ गई कि ठीक है जी हम शादी करना चाहते हैं, तो लड़की वाले फिर तहकीक करते थे भाई लड़का कैसा है। हम उर्दू में उसे कहते हैं दूल्हा, उर्दू में क्या कहते हैं दूल्हा, सादे पंजाबी कहते हैं नड्ढा। क्या जा क्यों नहीं बोलते? मैं कोई तुम दूल्हा बना लगा है सारे दूल्हा। तहकीक करो भाई दूल्हा कैसा है, कौन है, घर वाले कौन है, करते क्या है। पहले जमाने में देखी जाती थी शराफत, हया, शर्म। लड़की के मुतालिक भी देखते थे बाहया है, बापर्दा है, हया वाली है, मौसम घराना है, शरीफ घराना है। आप देखते हैं पैसा है, पैसा है, कार देंगे। लड़का कहां मुलाजिम है कि जी इनकम टैक्स में है, तो कहीं 15वें 16वें ग्रेड में होगा। और नहीं भी नहीं, ग्रेड तो थोड़ा है पर ऊपर की आमदनी ठीक ठाक है। हमारी बेटी को सारी जिंदगी चंगा हराम खवाए। अब ये देखा जाता है दौलत, पैसा। हजरत उमर पहरा दे रहे हैं, सुबह का टाइम है, एक घर के अंदर से आवाज आई, पूरी औरत कह रही है अपनी बेटी को, आज बकरियों ने दूध थोड़ा दिए, गाहक तुम आएंगे, थोड़ा सा पानी डाल दे। आगे से बेटी कहती है, मां अमीरुल मोमिनीन ने मना किया। ये है रियासत मदीना, उसकी रेट देखो रियासत मदीने की। मां अमीरुल मोमिनीन ने मना किए। बूढ़ी औरत कहती है बंद कमरे में, चार दीवारी में, दरवाजे बंद, यहां अमीरुल मोमिनीन देख रहा है। और बेटी जवाब में कहती है अमीरुल मोमिनीन नहीं, उसका रब देख रहा है। हज़रत उमर ने मकान पे निशान लगाया, घर आके अपनी अहलिया को उठाया, फरमाया बेटा जवान हो गया है, मैं रिश्ता देख के आई हूं। कि कौन? कि वो दूध बेचने वाले, आधी दुनिया के फरमा रवा का बेटा, जिसका नाम सुनकर कैसर और किसरा कांपते हैं, उनका बेटा दूध बेचने वालों के घर शादी होगी। हज़रत उमर ने कहा मैंने जो उस लड़की की खशियत इलाही को देखा है, तकवा देखा है, खौफे खुदा देखा है, मैंने अपने बेटे का रिश्ता उसी से किया। जब बहू बन गई, घर आ गई, तो हज़रत उमर सुबह के टाइम मस्जिद में जाने लगते हैं फैसले करने के लिए, किसी वफद को मिलने के लिए। अब तो बहू बन गई है ना वही लड़की, तो हज़रत उमर निकलते हुए कहते हैं बेटा इधर आओ, एक मर्तबा वही जुमला कहना ना, एक मर्तबा वही जुमला कहना ना कि अमीरुल मोमिनीन नहीं, उसका। लड़की वाले तहकीक करते हैं लड़का कैसा है, कैसे लोग हैं, तो जो है आपकी बोलते क्यों नहीं? बोलो सारे बोलो एक दफा। कहती है लड़के ने यार देखो, यार मैं कहीं पंजाबी का टच देता हूं थोड़ा सा।
آپ کو سمجھ آ جاتا ہے؟ لڑکی کے یار لڑکے کے یار دیکھو، اٹھک بیٹھک دیکھو، مجلس دیکھو، یہ یار چنگے تے دولہا بھی چنگا، اور اگر یار برے تو پھر یہ دولہا بھی برا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر بندہ یاروں سے پہچانا جاتا ہے تو جتنا اچھا میرا محمد تھا اتنے اچھے میرے محمد کے یار بھی تھے۔ پہچانا ہی یاروں سے جاتا ہے۔ سب پر تنقید ہو سکتی ہے، صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، فلاں صحابی نے یوں کیا تھا، حضرت معاویہ نے یوں کیا، طلحہ نے یوں کیا، عثمان نے یوں کیا، زبیر نے یوں کیا، فلاں بنو امیہ کے صحابی نے یوں کیا، معاویہ نے یہ کیا۔ تنقید کرتا ہے، کیوں بلوچستان کے لوگوں، کوئٹہ کے لوگوں، ارد گرد سے آنے والوں، میری ایک بات کا جواب دو اور دل کی گہرائی سے آپ نے میری بات کو سننا ہے۔ مجھے شریعت بھی حق، قانون بھی حق دیتا ہے۔ شریعت نہیں پہنچتا مجھے حق، بولتے تو نہیں ہو، نہیں پہنچتا مجھے حق، تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کا تعارف قرآن نے کروایا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جن پہ تو تنقید کرتا ہے ان کا تعارف قرآن نے کروایا۔ اولئک ھم المتقون۔ جن پہ تو تنقید کرتا ہے ان کا تعارف قرآن نے کروایا۔ اولئک ھم الصادقون۔ جن پر تو تنقید کرتا ہے ان کا تعارف قرآن نے کروایا۔ اولئک ھم الراشدون۔ جن پہ تو تنقید کرتا ہے ان کا تعارف قرآن نے کروایا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ جن پہ تو تنقید کرتا ہے ان کا تعارف قرآن نے کروایا۔ رضی اللہ عنہم، پڑھو تو صحیح یار، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ بڑے بڑے تاریخ میں لوگ ہوئے جنہوں نے تاریخی جملے کہے۔ میں بڑا کم علم آدمی ہوں، کم فہم آدمی ہوں، نالائق سا آدمی ہوں۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ اس جملے کو بینروں کی زینت بنا دیں۔ بے شک میرا نام نہ لکھیں، بے شک میرا نام نہ لکھیں کہ یہ اس کا مقولہ ہے۔ آپ اسے بینروں کی زینت بنائیں۔ سناؤں جملہ آپ کو؟ زور سے بولو، پسند آیا تو سبحان اللہ کہو گے؟ بندیالوی کہتے ہیں صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ جنات تجری تحتها الانہار۔ انہی کے بارے میں قرآن نے کہا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ ہم نے اپنے نبی کے یاروں سے کفر کو بھی دور ہٹایا، نافرمانیوں کو بھی دور ہٹایا، فسق و فجور کو بھی ہم نے دور ہٹایا۔ جن پہ تم تنقید کرتا ہے ان کے لیے قرآن نے جنت کے وعدے کیے ہیں۔
مجھے یہ قانونی اخلاقی حق پہنچتا ہے کہ میں صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے پوچھوں کہ میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں چلا جاؤں گا تو وقت زیادہ لگے گا، پھر اس کا مزہ بھی نہیں آتا۔ خطابت نام اس کا ہے کہ خطیب تھوڑی سی چھپا کی بات کرے اور سننے والے اس پردے کو خود ہٹاتے چلے جائیں، وہ بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے، میری بنیاد کیا ہے تقریر کی، اس جملے کی کہ صحابی پہ جو تنقید کرنے والا ہے وہ اپنا تعارف کروائے کہ وہ، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ میرے آقا نے کہا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ یہ میرے نبی نے کہہ کے بتایا کہ سارے صحابہ ہم مرتبہ نہیں، اے سارے صحابہ ہم مرتبہ نہیں، کوئی ستارہ بڑا ہوتا ہے، کوئی ستارہ کسی کی روشنی زیادہ، کسی کی، ان میں حضرت واشی بھی ہے اور ان میں صدیق اکبر بھی ہے۔ ستارہ میرے نبی کا ہر صحابی ستارہ ہے، کہو بے شک، زور سے کہو۔ آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے تو زور سے کہو۔ معاویہ اگر صحابی ہے، میں معاویہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ مظلوم یہی صاحب ہے، کہ دشمن تو دشمن رہے، اپنوں نے بھی معاف نہیں، اپنے بھی آج تک تنقید کا نشانہ بنا ہے۔ معاویہ نے یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، غلطیاں دلواتا پھرتا ہے۔ اگر معاویہ صحابی ہے اور یقیناً ہے تو پھر معاویہ ستارہ ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، پھر معاویہ ستارہ ہے۔ بندیالوی کہتے ہیں اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، ستارے کے آگے کالی بدلیاں آ جائیں، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ جو تنقید کرتے ہیں معاویہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اگر ستارہ پہلے کا وعدہ کرے، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ ضائع نہیں، وعدہ کرے، زور سے وعدہ کرے، سمجھ جاؤ گے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ ستارہ اگر کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستارے کا منہ چڑھانے لگ جائے۔ یہ تنقید کرنے والے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو مٹی کے تیل سے جلنے والا دیوا بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ اور جس پہ تو تنقید کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ستارہ، ستارہ بولو تو صحیح یار۔ علماء بیٹھے، کوئی ضروری نہیں کہ یہ سارے ہی میرے اس مسئلے میں ہم نوا ہو سکتا ہے ان کو کوئی نظریہ اس سے مختلف ہو تاریخی لحاظ سے، مجمع میں بھی شاید ایسے لوگ ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں تاریخ الامم والملوک میں امام طبری نے کیا لکھا ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے کیا لکھا ہے، الکامل میں ابن اسیر کیا لکھتے ہیں، ابن خلدون کیا کہتا ہے، ابن خلقان کیا کہتا ہے، علامہ طستازانی نے کیا لکھا ہے، ہدایہ میں صاحب ہدایہ نے کیا لکھا ہے، میں یہ سب جانتا ہوں۔
میں یہ سب جانتا ہوں، لیکن وہ لوگوں، اے علماء کرام، اے علماء کرام، بدیالوی ہاتھ باندھ کے تم سے پوچھنا چاہتا ہے، طبری، ابن کثیر، ابن اسیر، علامہ تفتزانی، صاحب ہدایہ، یہ بڑے بزرگ ہیں یا صحابہ بڑے بزرگ ہیں؟ بولو زور سے بولو۔ اگر بزرگوں کو بچانا ہے تو پھر کس کو بچانا پڑے گا؟ صحابہ، بڑے بزرگ صحابہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو رستے رکھتا ہوں، دو رستے، ایک منٹ میں، منٹ تو بہت بڑی بات ہے، ایک سیکنڈ میں آپ جواب دیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ جواب دیں گے۔ ایک سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی کتابیں، جو میں نے نام دیا تاریخ کی کتابوں کا، تاریخ کی کتابوں کو بچا لو، قرآن کنڈم کر دو۔ بولو بولو، تاریخ کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اور قرآن جو کہتا ہے اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اس کو کنڈم کر دو۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ قرآن کو مان لو، جو تاریخ اس سے ٹکراتی ہے اس کو کنڈم کر دو، کنڈم کر دو۔ نہیں مانتے اس تاریخ کو، میں نہیں مانتا اس تاریخ کو، میں اس تاریخ کو نہیں مانتا جو معاویہ پہ تبرہ کرتی ہے، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ تاریخ طبری میں کیا لکھا ہے، میں نے نہیں دیکھنا۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ صحابہ کے متعلق البدایہ والنہایہ نے کیا لکھا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابن اسیر نے الکامل میں کیا لکھا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے۔ اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہتا ہے، آپ سے میری پہلی ملاقات ہے، اول تو میں بات شروع کروں تو آپ میری بات کو سمجھ جائیں کہ بدیالوی کہنا کیا چاہتا ہے۔ مزہ تو یہ کہ ادھر میں بات شروع کروں اور ادھر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ شہد سمجھتے ہو؟ ہماری پنجابی کہتے ہیں مکھی، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مکھی۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ شہد۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا۔ کون سی مکھی بننا ہے؟ سارے لوگ زور سے کہو۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نیاست پر۔ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے برسوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے، صفوں میں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ جو لوگ صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، غلطیاں گنواتی ہیں، وہ دراصل نبی پاک کی تربیت پر تنقید کرتے ہیں۔ میں نے بہت بڑی بات کی، وہ نبی پاک کی تربیت پر تنقید کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے کہ جس کے اسپتال میں جو مریض جائے وہ مر کے باہر نکلے،
ماسٹر وہی ہوتا ہے جو اس کے اسکول میں جائے وہ فیل ہو کر نکلے. اچھا مرشد وہی ہوتا ہے کہ جو اس کی خانقاہ میں جائے بدماش بن کے نکلے. نبی پاک کی طبیعت کیا تھی؟ یہی تربیت کی تھی نبی پاک نے کہ مال غنیمت میں خیانت کرتے رہو. یہ تربیت کی تھی نبی پاک نے. نبی پاک کی صحبت کا اثر نہیں ہوا. شیخ سعدی نے کہا تھا کہ لے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوبے بدستم بدون گفتم کے مشکی یا بیری کہ از بوئے دلاوے دے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشین در من نصر کر مگر نامن ہما خاکم کی ہستم. ایک تجھے فارسی سمجھ لئی ہے سبحان اللہ. سکیج تو ایک بندے بھی نہیں ہے. فارسی سمجھ لئی آپ. میں اب ترجمہ کرتا چلا جاؤں تو آپ سمجھتے چلے جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سمجھ جاؤ گے. اللہ کے لیے میں ترجمہ کروں تو آپ سمجھ جائیں پھر مزہ آئے گا. مجھے وضاحت نہ کرنی پڑے. شیخ سعدی کہتے ہیں خوشبودار مٹی میرے محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آئی. میں نے مٹی سے پوچھا تو کستوری ہے عنبر ہے کہ تیری خوشبو میرے دل کو مست کر رہی ہے. تو کستوری ہے تو عنبر ہے. تو مٹی نے جواب دیا کہ نہیں من گلے ناچیز بودم میں تو معمولی سی مٹی ہوں لیکن کچھ مدت کے لیے پھول کی صحبت میں رہی ہوں. نہیں نہ سمجھے. میں ایک ناچیز مٹی ہوں لیکن ایک بقادر مدت میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشین در من نثر کر میرے دوست کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا اور میں بھی خوشبودار ہو گئی. بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھولوں سے بسایا جائے تو مٹی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے. اور جو میرے نبی کے یار میرے نبی کے ساتھ رہے تھے میرے نبی کی صحبت نے ان میں خوشبو پیدا نہیں کی ہوگی. میرے نبی کی صحبت نے انہیں خوشبو پیدا نہیں کی. ان کے اعتبار نہیں بدلے, ان کے عادات نہیں بدلے, ان کے اخلاق نہیں بدلے. امت میں صرف صحابہ کی جماعت ہے جن پر تنقید ہو. زور سے بولو. تنگ نہیں ہو سکتا. صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. علماء سے ہو سکتی ہے, مفتیوں سے بھی ہو سکتی ہے. بحث میرے عمل سے آپ بحث کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کتنے طبقے ہوتے ہیں, جتنے بھی طبقے ہیں اس طبقے میں ہر بندہ اچھا ہوتا ہے. آپ سے شروع کروں کہ اپنے سے شروع کروں؟ اپنے سے شروع کر لیتا ہوں. اپنے سے کر. علماء سارے اچھے ہوتے ہیں. علماء حق, علماء سو. ایک صحابی نے میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اس نیلی چھت کے نیچے زمین کے اوپر سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء. سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ اتنے کسی سبحان اللہ نہیں آتے. سبحان اللہ کون ہے؟ علماء کا احترام کیا کرو, علماء حق کا احترام کیا کرو. پوچھنے والے نے کہا اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا علماء. کیا مطلب تھا؟ علماء حق, علماء. فرق کیا ہے؟ علماء سو وہ ہوتے ہیں جو سننے والوں کی پیش
پیشانیاں پڑھ کر تقریر کرتے ہیں، اور علماء حق وہ ہوتے ہیں جو رب کی رضا کے لیے بولتے ہیں۔ علماء حق جو قرآن کو چھپائے کون ہے؟ پردہ ڈالے، یہ بڑی پگڑی باندھنے کا نام مولوی ہے؟ بڑی پگڑی باندھی بڑا مولوی ہے جی۔ ایک پگڑی ہو، ایک پھر چادر گلے میں ہو، کوئی چادر کاندھے پہ ہو، کوئی نسواری، کوئی چٹی، کوئی سبز، بڑا مولوی ہوتا ہے؟ جوتا پہننے والا، تسبیح رونے والا، بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو رب کا قرآن سناتا ہے، توحید سناتا ہے۔ اور یہ توحید سنانا اور یہ قرآن سنانا اس دور میں اللہ نے میری جماعت کی قسمت میں لکھا ہے۔ ذالک من فضل اللہ۔ میں کل اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ میں کل کی محفل میں اپنی ترجیحات بیان کروں گا کہ میری جماعت کی ترجیحات کیا ہیں۔ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو شرک سے روکے، بدعات سے روکے۔ عالم سارے اچھے، مفتی سارے اچھے بھی۔ میں ذاتی طور پہ کئی مفتیوں کو جانتا ہوں، وہ فتویٰ پوچھنے والوں کو کہتے ہیں بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی، وہ کہتا ہے جی کوئی راہ کر دو، کوئی راستہ دکھا لو۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں جس طرح تم نے لفظ کہے ہیں نا، یوں نہیں کہنا، یوں کہنا ہے۔ وکیل نہیں کراتے گواہ کو، وہ پڑھاتا ہے یوں کہنا ہے۔ مفتی سارے اچھے ہوتے ہیں، حافظ سارے اچھے ہوتے ہیں، تاجر سارے اچھے ہوتے ہیں۔ کوئی والی آئی تھی ہولے کو، تاجر سارے اچھے ہوتے ہیں، اچھے بھی، وکیل اچھے بھی، برے بھی، ٹیچر اچھے بھی برے بھی، مزدور اچھے بھی برے بھی۔ یہ جو مستری ہوتے ہیں دیواریں استوار کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، ہم انہیں مستری کہتے ہیں، معمار۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مستری۔ یہ سارے اچھے ہوتے ہیں، اچھے بھی۔ آپ کو بھی تجربہ ہے، مجھے بھی تجربہ ہے۔ آپ کسی مستری کو لائیں، اسے کہیں کہ کمرے کا پانی جو ہے نا اس طرف نکالنا ہے، وہ اس طرف نکالنا ہے۔ ہر طبقے میں 2 قسم کے لوگ ہیں، علماء میں، پیروں میں، مفتیوں میں، وکیلوں میں، ٹیچروں میں، تاجروں میں، مزدوروں میں، مستریوں میں۔ ہر طبقے میں 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ اچھے کچھ برے۔ اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے، اور وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے، جس میں کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں، ان میں کوئی برا نہیں ہے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کلن کا کیا معنی؟ کلن۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جنگ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جنگ کرنے والے۔ وہ جو تمہاری تاریخ لکھتی رہتی ہے، اور یہ لال اجھکر مورخ لکھتے رہتے ہیں، اور یہ ابو سفیان تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے، ڈر کے ایمان لائے، ڈر کے ایمان قبول کیا۔ 5 سورت حدیث 27واں پارہ آیت نمبر 10 پڑھ جاتے گھر میں۔ قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، کلن وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
جزاک اللہ ما شاء اللہ. اسلام کے عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بدحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بدحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. آپ سے مخاطب تھے مناظر اسلام وکیل ناموں سے صحابہ حضرت مولانا طاولہ بندر صاحب. یوم نظم دے آگے پہ زیادہ مولانا سن الحق سے پشاوری سے بیان دے، امیر محترم سے تشریف راوڑ دے تشریف فرما دے. زا اغتا یوتو اشعار علیکم دا چی پا خپل فکر کے خام نیما، دا چی پا خپل فکر کے خام نیما، دا غلامانو لا غلام نیما. تبا میں سب بدنام کرے سب اکڑے، تبا میں سب بدنام کرے سب اکڑے، ترسو پا خپل چی بدنام نیما. چیزان گٹم او خپل قام بیلما، چیزان گٹم او خپل قام بیلما، بیا خو ملګری به د قام نه یما. ولې به بیرته لاړ شم وړاندې نه ځم، ولې به بیرته لاړ شم وړاندې نه ځم، زه خو خپل مشن کې ناکام نه یما. نظم لپاره دعوت ورکوم مولانا محمد موسی صاحب ته چې عرش نظم پیش کی. آگے پہ صفت پر سلسلہ مولانا سمیرات مشاوری سے بیان ہے. جان نشینی قاطع الشرک والبدع شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، شیخ القرآن مولانا شفیری سے خدمت کیا، اس کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے رسائل سے ہم سب کو مصدق فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. واجب الاحترام میرے بزرگوں میرے بھائیوں، آج الحمدللہ آپ کے کوئٹہ شہر میں پہلی مرتبہ میں اتفاق ہوا
خصوصاً میں آج کو جو سوال دیکھ کر اپنے شاد حضور سنت کے امیر نے انتظام کیا، بہت خوشی ہوئی ہے۔ تبارک تعالیٰ اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ جہاں الحمدللہ جس نام سے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، شرک بدعات کے لیے، انشاءاللہ یہ کام چلتا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا انشاءاللہ۔ کل تو نہیں، کل انشاءاللہ موضوع پر بات بھی کروں گا آپ کے سامنے، اور یہ میں آج خالی میں جو ہمارے یہاں پر امیر صاحب ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ جتنے بھی ہمارے اکابرین دنیا سے جا چکے ہیں، جنہوں نے ارشاد حضور سنت پہ کام کیا، اللہ ان کو ہم رحمت نظر فرما دے۔ اس سے مراد میرے اس مختصری حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے نتیجہ ہے کہ الحمدللہ اس کے شاگردوں نے پورے پاکستان میں کام کیا، پاکستان میں نہیں، پاکستان کے بیرون ملک میں جا کے کام کیا الحمدللہ۔ آج دو بھی لوگ نام لے رہے ہیں، استاد العلماء شیخ القرآن حضرت مولانا قیس پنپیری رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، سید بیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، قاضی شرجین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی صفت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کافی حضرات جو جا چکے ہیں، انہیں میں حضرت مولانا غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب خوشخوا علیہ رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات نے الحمدللہ کام کیا، الحمدللہ وہی چیز لے کر آج الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس جماعت کے اندر اور توفیق عطا فرمائے، جماعت میں اتفاق بھی عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ میں اب آج کل کی جماعت کے اندر جو ہمارے امیر ہیں، شیخ التفسیر حضرت مولانا امیر صاحب مقدر والی کا میں مشکور ہوں کہ وہ الحمدللہ اس جماعت کی بہت بڑی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں، ان کے عمر میں برکت عطا فرما دے۔ انشاءاللہ کل موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل بات ہوگی۔